السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں ناول لڑک لڑی پیا لار کرے کا ایپیسوڈ 3 پڑھنے والی ہوں۔ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ شام 5:40۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ایک بڑا کمرہ تھا جس پر ایک دیوار پر مٹی سے چھوٹی بڑے شیشے چپکائے ہوئے تھے۔ ایک طرف چھوٹی کھڑکی تھی جو بند تھی، اس پر سرما دانی، پاؤڈر، کنگھی، تیل کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف چرپائی جس پر رلی بچھی ہوئی اور تکیہ رکھا ہوا تھا۔ دوسری دیوار کے پاس ایک بڑی لوہے کی پیٹی پڑی تھی۔ ہانیہ چلتی ہوئی اس پیٹی کے پاس آئی، اسے ہاتھ لگاتی چھوتی کھولنے ہی لگی تھی کہ دروازے پہ کھڑکا ہوتے ہی دیکھ کر پلٹی۔ دروازے پر کوئی کھڑا تھا۔ دروازے پر کوئی کھڑا تھا۔ گمبھیر تاثرات، نہایت گمبھیر تاثرات۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ دروازے پر کھڑا وہ شخص پوچھ رہا تھا۔ تاثرات کے مقابلے آواز میں وزن کم تھا۔ چلے باہر آئیں۔ وہ سختی سے کہتا باہر نکلا تو وہ بھی پیچھے سے باہر نکل آئی۔ سب لڑکے کھانا بنا رہی تھیں۔ دادی کے ساتھ بیٹھ کر بور ہو گئی تو سوچا گھر گھوم لوں۔ سب دیکھ لیا اور اس کمرے میں بس ابھی ہی آئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میڈم نے اتنی بڑی وضاحت دے ڈالی تھی۔ اس کمرے کا تالا کس نے کھولا؟ وہ غصے سے باورچی خانے کی طرف دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، کیوں کیا ہوا؟ سنو باورچی خانے سے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ کتنا کا ہے؟ اس کمرے کو ختم کرو، دفاع کرو۔ کب سے زاویار کہہ رہا ہے کہ اسے چاہیے یہ کمرہ، پر کوئی سنے نہ میری بات۔ زاویار کی امی اپنے دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے موڈ بگاڑ کر کہہ رہی تھی کہ یہاں کوئی قارون کا خزانہ چھپا کر رکھا ہے۔ ہانیہ نے پوچھا تھا۔ تالا لگا اسے فوراً۔ وہ شخص حکم دیتا وہاں سے چلا گیا تو ہانیہ کتنی دیر اس کے اندیکھے پیچھے چھوڑے قدموں کے نشان دیکھتی رہی۔ خیال آیا تو اس کمرے کا جس پہ سنو نے تالا لگا دیا تھا۔ اس کمرے میں ایسا کیا ہے؟ اس نے اپنا خیال جھٹکا اور سنو سے پوچھنے لگی۔ ویسے میرے ڈرائیور کو کچھ یاد ہے؟ کھانا وانا؟ بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے وہ۔ دوپہر میں بھی مجھے پوچھنا یاد نہیں رہا۔ جی دے دیا تھا، آئمہ نے باورچی خانے سے بتایا تھا۔ سارا گھر دیکھ لیا پر تمہاری امی ابو کا کمرہ نہیں دیکھا۔ چلو وہ دیکھ کر آتی ہوں۔ اسی طرف ہے نا؟ جی۔ سنویا اجلت میں کہتی باورچی خانے کی طرف چل پڑی جہاں ہانیہ دوسری طرف۔ دلاور و دلارہ کی حد درجہ بے تکلفی آہستہ آہستہ آئینہ نے ہمت کر کے امینا بیگم پر کھولنا شروع کی۔ امینا بیگم جو پہلے ہی اس فیصلے کے خلاف تھی اب انہیں بھی روکنے کا بہانہ دکھائی دینے لگا۔ آمینہ بیگم نے وہ بے تکلفی باقی گھر کے مردوں پر کھولی تو ان سب کی آنکھیں کھلی۔ ان کی آنکھیں کھلی اور دلارہ کے BSc کے پہلے سال ہی اس پہ کالج جانے کی پابندی لگ گئی۔ آمینہ بیگم نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اب دلاور اور دلارہ کے درمیان رابطے اچانک سے تقریباً ختم ہو کر رہ گئے تھے۔ اب اس سے پہلے کہ اور دیر ہو جائے گھر کے بزرگوں نے دلارہ کی شادی عزیز سے کرنے کا فیصلہ کر دیا، کیونکہ دلارہ پڑھائی پر پابندی لگنے کے بعد سے دن بدن خودسری کے منازل طے کیے جا رہی تھی۔ آمینہ بیگم نے دین محمد چاچا کو بہت اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ جلدی اس کی شادی کر دیں ورنہ دلاور کو پھر سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ شادی ہو جائے تو پھر دلارہ خود جانے، اس کا شوہر جانے ابھی میرا لائق فائق بچہ پڑھ رہا ہے، اس کا نوکر تھوڑی ہے جو دلارہ کی بھی ذمہ داری لے اور پڑھائیاں بھی کرتا رہے۔ بس دلارہ کی عزیز سے شادی کروائیں، پھر وہ خود ہی دلارہ کو پڑھائیاں کرواتا رہے گا۔ بھائی ہم اب اس کی ذمہ داری سے سربدوش ہونا چاہتے ہیں۔ یہ سب دین محمد چاچا کو آمینہ بیگم کے مشورے تھے۔ اس سب بات چیت کے دوران دلاور خاموش کھڑا تھا۔ سب بات کر چکے تو وہ آرام سے بولا۔ دلارہ کی شادی عزیز سے کبھی نہیں ہوگی تو؟ سب کے ساتھ دلارہ نے بھی اسے دیکھتے خاموشی سے سوال کیا تھا۔ دلارہ کی شادی مجھ سے ہوگی، اس نے دھماکہ کیا تھا اور اس دھماکے میں سب کے ساتھ دلارہ کے بھی پرخچے اڑ گئے تھے۔ شام 4:50۔ بڑا سا کمرہ تھا، ایک طرف بڑی کھڑکی جس پر چپکی لگی ہوئی تھی
اس وقت وہ اوپر گول ہو کر بند ہوئی تھی، اس لیے شام کی چلتی ہوا اور نرم دھوپ اندر آ رہی تھی۔ سندھی حالہ ہندی کرافٹ کے کام والا ڈبل بیڈ، چولہا اور 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ گملے، آئینے، مطلب ہر ضرورت کی چیز ادھر پڑی تھی۔ بلا شبہ یہ کمرہ سارے گھر میں سب سے خوبصورت تھا۔ قالین بچھا ہوا تھا اور کتاب شیلف بھی جس میں کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ ہانیہ جب اندر داخل ہوئی وہ بیڈ پر بیٹھا جھک کر جوتے اتار رہا تھا۔ تو جناب کو آداب سے بھی لگاؤ ہے۔ ہانیہ کتابوں کی طرف بڑھی تو وہ ہاتھ روک کر سر اٹھا کر اس کی موجودگی کے احساس کو پرکھنے کے لیے اسے دیکھنے لگا۔ وہ چلتی ہوئی شیلف کے پاس رکی اور کتابوں کو دیکھنے لگی۔ پھر طارق عالم ابراؤ کا ناول ریجی ویل منظر اٹھا کر اس کی طرف پلٹی۔ واؤ، تو آپ کے سیلف میں رومانٹک ناولز بھی رکھے ہوتے ہیں؟ یعنی آپ خاصے پڑھے لکھے ادبی ذوق رکھنے والے آدمی ہیں، تو اپنے بچوں کو آپ پڑھاتے کیوں نہیں؟ وہ سیدھا مدعے پہ آئی۔ معذرت، مگر یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، اس میں آپ مداخلت نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا۔ اس نے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے کتاب لی اور واپس شیلف میں رکھ دی۔ یہ آپ کے گھر کا معاملہ نہیں، یہ پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے، وہ بھی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ پاکستان کے مستقبل کا سوچنے کے لیے آپ جیسی عورتیں ہیں نا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غرایا تھا۔ اپنے معاملات میں وہ کون ہوتی تھی بولنے والی؟ یہی بات تھی جو وہ بنا لحاظ کے بولا تھا۔ What do you mean by میری جیسی عورتیں؟ ہانیہ نے خفگے سے آنکھیں سکیڑی۔ تم جیسی عورتیں جو اپنے لیے خاندان، نام، رشتے، ناطے تعلق سب کچھ چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ وہ دانت بھینچتے غرایا تھا، بلکہ بھاگ جاتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر ٹہرنے کے بعد بولا تھا اور اسے حقارت سے دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ کون بھاگ گیا تھا؟ وہ مڑ کر اس کو دیکھتے پوچھنے لگی۔ وہ باہر جاتے ہوئے رک گیا۔ اگر تم لوگ انہیں سپورٹ کرو، ان پر بھروسہ کرو، ان کا ساتھ دو، تو وہ کیوں بھاگیں گی؟ فرسودہ رسموں کی بھیٹ چڑھاؤ گے، غلام بنا کر رکھو گے، صرف گھر کے کام کاج کرنے والی پیر کی جوتی بنا کر رکھو گے، برادری سے باہر رشتہ نہیں کرو گے، خاندان کے کسی بھی ان پڑھ جاہل، چھوٹا بڑا کوئی بھی ہوگا، اس سے پکڑ کر شادیاں کر دو گے، تو لڑکیاں بھاگیں گی نہیں تو اور کیا کریں گی؟ وہ بھی بولنے پہ آئی تو تمام بھڑاس نکال کر غصہ دکھاتے بولتی چلی گئی۔ ہمارے خاندان میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ بنا مڑے ہی وہ غصے کو ضبط کرتے بولا تھا۔ اچھا، تو لڑکیوں کو کیوں نہیں پڑھانے بھیج رہے؟ زاویار کیا پڑھ رہا ہے؟ موبائل، ٹی وی کہاں ہے؟ اس گاؤں میں نہ واٹر سپلائی ہے، نہ روڈ راستے ہیں بنے ہوئے ہیں۔ اس حالات میں آج کل جہاں جانور نہیں رہ سکتے وہاں انسان رہ رہے، یہ تعجب نہیں۔ ہانیہ بولی۔ اللہ کا شکر ہے، پھر بھی عزتیں محفوظ ہیں۔ اس نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھا تھا، پھر چپل پہنا تھا باہر نکل گیا، جبکہ ہانیہ اپنی جگہ سنو کر کھڑی رہ گئی تھی۔ ایک ہی جملے میں وہ اس کو مات دے گیا تھا۔ کشادہ ماحول تھا، سب اپنی جگہ چپ بیٹھے تھے کہ دلاور نے بات ہی ایسی کر دی تھی۔ جس نے سنا اس کے کانوں سے دھوئیں نکلنا شروع ہو گئے۔ پھپھو نے سنا تو وہ پچھاڑ کھاتی، گلے شکوے، دکھ شکایتیں لے کر یہاں آن پہنچی۔ دلیارا ان کے بیٹے عزیز کی مانگ تھی۔ اب دلاور نے جو دیدہ دلیری سے کہہ دیا تھا کہ دلارا کی شادی اس سے ہوگی، تو پھپھو کے اور ان کے بیٹے کے ساتھ تو واقعی زیادتی ہونے جا رہی تھی۔ موجودہ حالات یہ سب ہی سر جوڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان حالات میں کیا کیا جائے۔ پھپھو اس معاملے کو پیروں کے دربار تک لے جانا چاہتی تھیں، مگر دین محمد اس معاملے کو اس گھر کی 4 دیواری سے باہر لے جانے پہ قائل بالکل نہ تھے۔ وہ معاملہ یہی آرام سے سلجھا دینا چاہتے تھے۔ بس پھر کیا تھا؟ خوب بحث مباحثے تو تڑاک ہوئی، بلکہ خاص تلخی ہو گئی۔ امینہ بیگم دلارا کو جادوگرنی کہہ کر اپنے معصوم بیٹے دلاور کو جادو کے ذریعے پھنسانے کا الزام لگا رہی تھی، جبکہ پھپھو دلاور کو ان کے بیٹے عزیز سے حسد اور ان کے حق کا لٹرا قرار دے چکی تھی۔ آنیہ نے رو رو کر آنکھیں الگ سجا لی تھیں تو دین محمد نے اپنی اکلوتی بیٹی، لاڈلی بیٹی کی حالت زار دیکھی تو ان سے رہا نہیں جا رہا تھا، تو وہی بختار شاہ اپنا اکلوتے لاڈلی بیٹی کی ہر دھرمی کی وجہ سے پریشان بیٹھے تھے۔ ادھر اکلوتی بہن کا دکھ الگ، یہ سب چپ سے ہو کر رہ گئے تھے۔ بختیار نے دلاور کو بہت سمجھایا
مگر دلاور نے گھر چھوڑنے کی دھمکی دے ڈالی تھی، جس پہ آمینہ بیگم اور بختیار شاہ خاصے ڈر گئے تھے۔ ان حالات سے دلارا بھی کوئی خاص خوش نہ تھی، وہ تو بس دلاور سے دل لگی کر رہی تھی تاکہ وہ آئینہ کا کرتے مرتے دیکھے، جیسے وہ خود اس گھر میں رہ کر کر رہی تھی، مگر وہ کبھی دلاور سے شادی کرنے کی خواہش مند نہ تھی۔ اوپر سے یہ آئے روز ہنگامے اسے الگ خوف دلا رہے تھے۔ آئینہ کے ساتھ سازشیں کرتے کرتے وہ خود ہی اپنے بنائے جال میں پھنس گئی تھی۔ وہ تو صرف دلاور کے ذریعے اسے تنگ کر رہی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ اسے دلاور اچھا بھی لگتا تھا، جیسے اسے لگاؤ سا ہو گیا تھا، مگر وہ اور دلاور سے شادی کرے کبھی نہیں۔ وہ عزیز سے اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ جاہل گوار ایک روایتی سا مرد تھا، مگر دلاور میں کیا خرابی تھی؟ خاندان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا، اچھی متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ پورے خاندان میں اس کی حیثیت سارے لڑکوں سے زیادہ تھی، پھر دلارا اسے شادی پہ کیوں خود کو قائل نہیں کر پا رہی تھی؟ یہ ایسا سوال تھا جو وہ خود بھی نہیں سلجھا پا رہی تھی۔ شاید اس کے مستقبل کے پلانس میں شادی تھی ہی نہیں۔ ہاں شادی، کیونکہ اس کے مطابق شادی یعنی اپنی ذات، اپنی خواہشیں، اپنے خواب سے دستبردار ہو جانا تھا۔ ان ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کی طرح شادی کر کے اپنے بال بچوں میں غرق ہو جاؤ۔ یہ دلارا کو قطعاً منظور نہیں تھا، کسی حال میں بھی نہیں۔ اس نے اٹل فیصلہ کر لیا تھا اور وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اب وہ باہر کی طرف جا رہی تھی اپنا فیصلہ سنانے، کیونکہ اب یا تو آر ہوگا یا پار۔ شام 5:05۔ نماز مغرب میں 1 گھنٹہ پڑا تھا۔ اس شخص کے کمرے سے جانے کے بعد وہ کچھ دیر اسی کمرے میں بیٹھی رہی۔ جب مرکزی دروازے پہ کھٹکھٹ ہوئی تو وہ کمرے سے باہر نکل کر برآمدے میں آئی تو زاویار اندر سے تھلے میں جاتا نظر آیا۔ کچھ دور چرپائی پر وہ کالے کپڑوں والا زاویار کا باپ لیٹا ہوا دکھائی دیا، جبکہ اس کی بیوی بدستور اس کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ زاویار کی ماں کو دیکھ کر ہانیہ سلگ کر رہ گئی۔ اس کمبخت عورت کے ہاتھ نہیں ٹوٹتے؟ ناگوار منظر آنکھوں کو ایسے ہی چبھتا ہے جیسے کوئی چھوٹا کنکر آنکھ میں چبھ جاتا ہے اور تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ پیر پٹک کر وہ پلٹی کہ زاویار کی آواز سن کر وہ جانے کیوں رکی اور سر گھما کر اسے دیکھنے لگی۔ پاپا، پیر صاحب کو کوئی آدمی آیا ہے۔ اوہ، یہ کم پڑے لوگ، پیروں کے خادم، ڈیروں کی کمی کمین، رئیسوں کے نوکر اور جاگیرداروں کے غلام لوگ۔ ہانیہ نے افسوس سے سوچ کر ان لوگوں پر رحم کی نظر اچھالی۔ ملاقات کا یہ کون سا وقت ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے پاپا کتنی دھوپ میں شہر سے بھی ہو کر واپس آئے، تھکے ہوئے ہیں، ابھی آرام کریں گے۔ منع کر دو انہیں کہ تمہارے پاپا نہیں آ رہے، کل آئیں گے۔ زاویار کی ماں نے زاویار کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا، کتنی پرواہ سے اپنے شوہر کے آرام کی۔ کھل کر ہانیہ نے سوچا، ملنے ہی تو آئے ہیں، کون سا تمہارے شوہر کو بھگا کر لے جا رہے ہیں جتنا سرمری ہو رہی ہو۔ نہیں زاویار، رکو، تم ان کو باہر بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ زاویار کے پاپا نرمی سے کہہ کر اٹھ رہے تھے۔ آپ اپنی طبیعت کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ وہ جو پیروں میں چپل پہن رہا تھا اپنی بیوی کی بات کو مکمل نظر انداز کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیوی اس کے لیے مری جا رہی ہے اور وہ اس کے جواب تک دینا گوارا نہیں سکتا۔ ہانیہ ان دونوں کو دیکھ کر جلتے سوچ رہی تھی، کتنی بار کہا ہے کہ کوئی ملنے کو آئے تو وہیں سے منع کر دیا کرو۔ پھر میرا بیٹا بھی دنیا کا نرالا بیٹا ہے، اپنے باپ کی طرح میری کسی بات پہ کان دھرتا ہی نہیں۔ زاویار کی ماں نے گھور کر بڑبڑ کی، کیونکہ سننے والے دونوں ہی باہر کو نکل چکے تھے۔ سنویا جو کچن کے کاموں میں لگی تھی، اس نے کچن سے ماں کی بڑبڑ سن لی۔ دروازے سے جھانک کر کہا، امی، پاپا نے خود ان لوگوں کو بلایا تھا، مجھے چائے بنوانے کا بھی کہا تھا، بنا لوں؟ کیوں، اب تمہارے باپ کو ان پیر فقیروں سے کیا کام پڑ گیا ہے؟ سنویا کی بات پہ زاویار کی ماں چونک کر بولی تھی، تم لوگ آج کے دور میں بھی ان پیروں مریدوں کے چکروں میں غلام بنے ہوئے ہو؟ ہانیہ نے ان کی گفتگو میں دخل دیتے کہا، میری این جی او تم لوگوں کو ان سے نجات دلا سکتی ہے۔ پاکستان کے آئین میں ہر انسان کو آزادی سے زندگی گزارنے کا حق میسر ہے، پھر تم لوگ کیوں خود پیروں کے غلام بنے ہوئے ہو؟ میری این جی او اس معاملے کو بہت اچھے سے ہینڈل کر سکتی ہے۔ ہانیہ فیاض نے بڑے فخر سے کہا تھا، جس پر زاویار کی ماں اسے ناگواری سے دیکھ کر اٹھی اور تھلے والے دروازے کی طرف جانے لگی۔ ہانیہ نے مڑ کر سنویا کو دیکھا
سنو نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ ارے آپ امی کو چھوڑیں، ان کی تو بس پاپا کی ٹانگیں دبانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا۔ آپ مجھے بتائیں، کیا واقعی ہمیں ان پیروں سے نجات دلا سکتی ہیں؟ سنویا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں، ہماری NGO ان وڈیروں جاگیرداروں اور انڈسٹریل لوگوں کے خلاف ہی تو آزاد آواز بلند کرتی ہے۔ یہی تو اصل میں ہمارے معاشرے کا وہ ناسور حصہ ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکے ہوئے ہیں۔ ہانیہ اس کی طرف جاتے ہوئے ستائشی انداز میں تفصیلات دینے لگی۔ اسی وقت زاویار اندر داخل ہوا تھا۔ ہانیہ کی بات پہ اچھا کہہ کر اس نے آنکھیں پھیلائی تھیں۔ سنویا کو چائے بنانے کا حکم دیتے ہوئے وہ ہانیہ میڈم کے سامنے چلا آیا۔ ویسے کتنے پاکستانیوں کو ان وڈیروں، جاگیرداروں، انڈسٹریل ٹائکونس اور پیروں کی غلامی سے نجات دلوا چکی ہیں؟ کتنی عورتوں کو بنی ہونے سے آپ کی NGO نے بچایا ہے؟ کتنے بچوں کو جبری کام سے محفوظ رکھ چکی ہیں؟ کتنی عورتوں کو خیرت کے نام پر قتل ہونے سے بچا چکی ہیں؟ کوئی انگ، کوئی اکھر، کوئی تعداد وغیرہ بتا سکتی ہیں مجھے؟ زاویار نے دھڑلے سے پوچھا۔ تو دو پل تو ہانیہ کو حیرت ہی ہوئی۔ ایسا سوال کون پوچھتا ہے؟ ہاں، تعداد تو یاد نہیں۔ ہانیہ فیاض نے کچھ سوچ کر کہا۔ پھر بہت سی لڑکیاں جن کے ساتھ جیسی زیادتیاں ہوئی تھیں ان کو ہم نے انصاف دلایا ہے۔ وہ چلتے چلتے بتانے لگی۔ کیا انصاف دلایا؟ زاویار نے دلچسپی سے ہاتھ باندھے پوچھا۔ یہی کہ کیس عدالت میں فائل کروایا، وکیل ہمارا، اسے رہائش کھانا پینا سب ہماری NGO نے کیا۔ ہانیہ کو جتنا برا زاویار کا منہ انداز لگا تھا اس سے زیادہ برے انداز میں ہانیہ نے جتایا تھا۔ کیا عزت واپس دلوا سکی؟ اب زاویار ہانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ عزت؟ ہانیہ اس کی بات کو صرف حیرت و ناسمجھی سے بڑبڑا ہی سکی۔ ہاں، وہی عزت جو لٹ گئی تھی، جس کو مسخ کیا گیا تھا۔ اب تم زیادہ بول رہے ہو۔ ہانیہ کو اس کی بات بہت ناگوار گزری تھی۔ ایک برباد لڑکی کو آپ کی NGO عزت نہ دلا سکی تو ایسی کسی NGO پر آپ کا فخر کرنا میری سمجھ سے باہر ہے۔ زاویار نے صاف گوئی سے کہا۔ ارے خیر پور کے اس چھوٹے سے گاؤں میں ان پڑھ لوگوں کو کیا پتا کہ ہم کس طرح ان برباد لڑکیوں کو پھر سے جینا سکھاتے ہیں۔ تم لڑکے ہوتے تو تمہیں شاید یہ اندازہ ہوتا کہ ایک لڑکی کے لیے سب کچھ اس کی عزت ہوتی ہے۔ بھلی میں لڑکی نہیں، مگر مجھے یہ ضرور اندازہ ہے کہ ان زیادتی شدہ لڑکیوں کو نیوز کے سامنے تماشا بنانا، ان کو عدالتوں کی کٹہروں میں کھڑا کرنا، ان کو گھٹیا سوالوں کے جواب دینے پر اکسانا، پھر ان پر غلط سلط الزاموں کو لگوا کر ان کو دوبارہ اسی زیادتی ہونے والی اذیت میں مبتلا کرنا، آپ کے حساب سے یہی ان لڑکیوں کو انصاف سے تو ہے؟ تو شکر ہے میں لڑکی نہیں۔ زاویار بھی بھڑک کر بول اٹھا تھا۔ زاویار کی بات ہانیہ کے تلووں میں لگی اور سر پہ بجھی تھی۔ وہی مردانہ تنگ دستی سوچ، تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم لڑکیوں کی مالی مدد کرتے ہیں، ان کو باہر سیٹل کرواتے ہیں، ان کی نوکریاں دلواتے ہیں، ان کے اچھے گھروں میں شادیاں کرواتے ہیں، ان کا مستقبل سنوارتے ہیں؟ یہ سب کیا کم ہوتا ہے؟ اس سب سے کم چاندی آپ لوگوں کو بھی نہیں ہوتی۔ زاویار کی باتیں اسے لاجواب کر گئیں۔ ہماری کیا چاندی ہوتی ہے؟ نظر چرا کر وہ بولی اور رخ موڑ دیا۔ اس انڈسٹریل کے بیٹے کے کیس میں آپ کے NGO کراچی کے مہنگے ترین علاقے میں ہزاروں گز کا پلاٹ ملا، جس پر کنسٹرکشن کا کام آپ کو ایک سیاسی پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے بیٹے کے کیس سے کروایا گیا۔ ان دو اعلیٰ پائے کے کیسز نے آپ کو اور آپ کے NGO کا اتنا بڑا اور شاندار آفس بنوا لیا، جہاں عورتوں کا کلب، جم، ہوٹل، پارلر اور شاپنگ مال اور ایک چھوٹا موٹا بار اور کسینو ہے، جہاں امیر ترین جاگیردار انڈسٹریل سیاستدانوں کی بیویاں آ کر اپنا وقت گزارتی ہیں، جوا کھیلتی ہیں۔ باقی چھوٹے موٹے کام دوسرے کیسز پر ہوتے رہتے ہیں۔ کسی نے فرنیچر دلوا کر وہ آفس ڈیکوریٹ کروا دیا تو کسی نے جم کے لیے مہنگی مشینری دیت کر دی۔ زاویار اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں جھانکتا، ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ اڑے کہہ رہا تھا، اور ہانیہ دانت پر دانت جمائے اس کی ساری بکواس سن رہی تھی۔ زاویار اب خود کو کمپوز کرتے پوچھ بیٹھا۔ ویسے ہمیں کیسے نجات دلوائیں گی؟ ہم تو سادہ لوگ ہیں، ہم سے تو بدلے میں کچھ مل بھی نہیں سکتا آپ کو۔ نوعمر زاویار کے منہ سے ایسی باتیں سن کر ہانیہ کا دل کیا وہ زاویار کا منہ توڑ ڈالے۔ وہ باہر آئی تو ایک نیا مسئلہ کھل گیا تھا۔ ریشم ونی کر دی گئی تھی۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ ریشم کے چاچا نے خون کر دیا تھا، جس پر ان کی اولاد نہ ہونے پر بھتیجی کو ونی کر دیا گیا تھا۔ پھپھو اور عزیز چپ چاپ کھڑے تماشا دیکھتے رہے تھے
کہ یہ پیر صاحب کا فیصلہ تھا، اور پیر کا فیصلہ یہاں کے لوگوں کے لیے جس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کا فیصلہ تھا۔ رات کی رات ریشم کا مقتول کے بھائی کے ساتھ نکاح کر کے یہاں سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ یہ بات سن کر دلارا جو پہلے ہی تنی بیٹھی تھی اب بغاوت پر اتر آئی تھی۔ یہ پیر صاحب کو کس نے زمینی خدا بنانے کا اختیار دیا ہے؟ کون سی آیت سے، کون سی حدیث میں کہ کسی پیر صاحب کا نام آیا ہے؟ کون سے امام نے اسے یہ فیصلے پہ کیے ہیں؟ پھر یہ پیر صاحب کون ہے جو انسانوں کو فیصلہ کرتا پھرتا ہے؟ قتل کرنے والا ایک بڈھا جس کو تو کل ہی موت آئے گی انشاءاللہ، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا، جس کی نہ ماں زندہ ہے، نہ باپ، نہ کوئی بیوی دینے کو راضی ہو، ساری عمر نہ اولاد ہوئی، نشے میں کسی کا قتل کر رہا ہے، تو بجائے اسے سزا دینے کے فیصلہ سنا دیا کہ ایک 16 سال کی لڑکی کا راستہ چلتے لڑکے سے نکاح پڑوا دیا۔ یہ جہالت ہے۔ تو اتنے دن مزید جی کر وہ بڈھا کون سا جہاں فاتح کر لیتا؟ خون کے بدلے خون کا جب اللہ نے آپشن دیا ہوا ہے تو ایک جوان جہاں لڑکی کی قربانی دینے کی تک کیا ہے؟ اللہ غرق کر یہ فیصلہ کرنے والے پیر کو، اسے کیڑے پڑیں، قبر پہ کتے موتیں۔ دلارا غصے میں ہوتی تو ایسے ہی بکواس کیے جاتی۔ چپ کر بدبخت لڑکی۔ پیر صاحب کی شان میں گستاخی امینہ چاچی کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ کبھی وہ ڈانٹتے ہوئے بولی، مگر دلارا ان کی ڈانٹ کا اثر نہ لیے بغیر زبان چلانا شروع کر دی۔ صحیح کہہ رہی ہوں، ہم ان مٹی سے بنے پیروں کے غلام بنے ہوئے، نہ کسی کو پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، نہ نوکریاں کرنے کی، نہ اسکول، نہ ڈسپینسری، نہ روڈ، نہ راستے، کچھ بھی نہیں ادھر۔ سب کو پھوکٹ میں اپنی حویلی میں نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے، کوئی مفت میں ڈرائیور تو کوئی منشی تو کوئی باورچی بنا کر رکھا ہوا ہے، وہ بھی دین کی آڑ میں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ان کے خلاف۔ وہ بولتے بولتے رکی تھی، پھر بہتے آنسو صاف کرتے بولی، لیکن میں چپ نہیں رہوں گی۔ پھر زور سے کہتی آگے بڑھی کہ منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے لڑکھڑا کر پیچھے آئے۔ کیا کرو گی وہاں؟ بولو۔ وہ سامنے کھڑے اپنے دین محمد چچا کو حیرت و صدمے سے دیکھ رہی تھی، جن کا زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ غصے میں سرخ وہ اس پہ دہاڑے تھے۔ دماغ خراب کر دیا ہم نے تمہارا، بے وجہ کی ضدوں کو مان مان کر۔ ارے تعلیم اس لیے دلوائی ہے تمہیں کہ تم بڑوں کے معاملے میں بولتی رہو، بزرگوں سے بدتمیزیاں کرتی پھرو۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ بولے جا رہے تھے، جبکہ دلارا کے کان بس صحیح صحیح سن رہے تھے۔ لڑکیوں کا کام نہیں کہ وہ بے جان بڑوں کے معاملات میں بولیں، خواہ صحیح خواہ غلط۔ اس مشرقی معاشرے کو مشرقی معاشرے میں ہی رہنے دو، مغربی بنانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تم لوگوں سے بحث مباحثے اور بے چاک بکواس کرتی پھرو۔ غصے میں دین محمد چچا کو بھی جو آیا وہ بولتے چلے گئے۔ پہلے ہی وہ دلاور کے رویے سے پریشان تھے، جس کی وجہ بھی یہ دلارا تھی۔ بچپن ہی سے دین محمد نے دلاور کو اپنی بیٹی آئینہ کے لیے سوچا ہوا تھا، جس میں بختیاور اور آمنہ بھی راضی تھے، مگر اب دلاور اس رشتے سے انکاری تھا۔ پیروں کے بارے میں زبان درازی، آمنہ چاچی سے بدتمیزی اور دلاور کی ہٹ درمی اور اینا کے دکھ نے مل کر دین محمد چچا کو تیش دلایا، جس کا نتیجہ یہ تھپڑ نکلا تھا۔ شام 5:13۔ میں آفس جا رہا ہوں۔ ہانا زاویار کی طرف باتیں سن کر کمرے کی طرف پلٹ کر جانے کے لیے مڑی ہی تھی جب اس کے کانوں میں اس شخص کی آواز پڑی۔ وہ لاکھوں آوازوں میں بھی اس شخص کی آواز کو پہچان سکتی تھی۔ وہ اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی، پیر جیسے دلدل میں دھس رہے تھے۔ وہ پلٹنا بھول چکی تھی۔ ابھی تو آئے ہو، ٹھیک سے آرام بھی نہیں کیا؟ اس کی بیوی فکر مندی سے اسے گلا کر رہی تھی۔ آ کر کر لوں گا، ابھی مجھے جانا ہوگا۔ سنویا، جاؤ ذرا شاباش، برش اور پرفیوم لا دو، اس شخص نے حکم دیتے کہا تو سنویا سے پہلے ہی اس کی بیوی کمرے کی طرف بھاگی۔ اتنے میں ہانیہ نے مڑ کر اس شخص کو دیکھا جو کالی شلوار قمیص میں چرپائی پہ بیٹھا، اب چپل اتار کے وہی جوتے پہن رہا تھا جو مغرب کی نماز کے بعد باہر سے آ کر اتار چکا تھا۔ یہ خان جوتے تھے۔ اس کی بیوی سامان لے آئے۔ وہ شخص کھڑے ہو کر اپنے بال بنائے اور اس کے بعد بیوی نے اپنے دوپٹے سے اس شخص کے جوتے صاف کر ڈالے۔ اب وہ شخص پرفیوم سے اسپرے کر کے 2 منٹ آئینے میں اپنی تیاری دیکھنے لگا۔ زاویار کو گاڑی میں فائل رکھنے کا اشارہ کیا تو زاویار جلدی سے گاڑی میں فائل رکھنے کے لیے بھاگا۔ اتنے میں وہ شخص اپنی پوری تیاری کا جائزہ لے کر باہر کو نکلتے ہوئے ایک اچاٹ نظر ہانیہ کو دیکھتا باہر چلا گیا۔ تمہارے پاپا تو مسجد میں اذان دیتے ہیں نا؟ ہانیہ نے سنویا سے پوچھا جو ایک طرف کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔
جی، متوقع جواب ملا۔ پھر وہ کس آفس کی بات کر رہے تھے؟ اب مدعے پہ ہانیہ آئی تو سنویا مسکرا دی۔ ارے وہ مسجد میں اذان دیتے ہیں، مگر کام وہ کوئی اور کرتے ہیں۔ کیا کام؟ سنویا سے قدرے نرم لہجے میں پوچھا تھا، مگر اندر آتے زاویار نے ان کی بات سن لی۔ وہ ڈی سی ہیں۔ فائل رکھ کر لوٹنے میں ذرا دیر نہ لگی تھی۔ ہانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ نوجوان لڑکا کیسے آہستہ باتیں سن لیا کرتا تھا، وہ بھی اتنے فاصلے سے۔ ڈی سی؟ ہانیہ بڑبڑائی۔ ڈپٹی کمشنر۔ زاویار نے کہا تو ہانیہ کے روح پہ جیسے کوڑا پڑا تھا، وہ تلملا کر رہ گئی۔ بس چاچا، آپ کی برداشت بھی ختم ہو گئی؟ دلارا تھپڑ کھانے کے بعد بے یقینی سے اتنا منتشر ٹوٹا پھوٹا جو حوصلہ تھا جمع کر کے بولی تھی۔ بے شرم لڑکی، چپ کرو۔ دین محمد شاہ کا غصہ ہمالیہ کی چوٹیوں پر جا پہنچا تھا۔ اس کا ضدی پن پہلے ہی کہاں کسی سے چھپا ہوا تھا، پھر بھی ایک چیز تھی، شاید لحاظ جو اس کی خاموشی کے رہتا تھا، مگر اب تو وہ کھلے عام باقی بنی پھرتی تھی۔ دھڑلے سے اس نے یونیورسٹی کے فارم وغیرہ منگوا لیے، جس کو وہ بھر کر چچا سے سائن کروانے کے لیے بھیج دیے تھے۔ اسی کو دیکھ دیکھ کر جہاں دین محمد شاہ کو غصہ آ رہا تھا، وہیں بختیار شاہ گھر کے ماحول سے خاصا پریشان رہنے لگے تھے۔ دلاور کا رویہ بھی دن بدن بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ پھر آئینہ نے رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر دی تھی۔ بس چچا، آپ کی برداشت بھی ختم ہو گئی؟ دلارا تھپڑ کھانے کے بعد بے یقینی سے اپنا منتشر ٹوٹا پھوٹا حوصلہ جمع کر کے بولی تھی۔ بے شرم لڑکی، چپ کرو۔ دین محمد شاہ کا غصہ ہمالیہ کی چوٹیوں پہ جا بیٹھا تھا۔ اس کا ضدی پن پہلے ہی کہاں کسی سے چھپا ہوا تھا، پھر بھی ایک چیز تھی، شاہد لیاس، جو اس کو خاموش کیے رہتا تھا، مگر اب تو وہ کھلے عام باغی بنی پھرتی تھی۔ دھڑلے سے اس نے یونیورسٹی کے فارم وغیرہ منگوا لیے تھے، جس کو بھر کر وہ چاچا سے سائن کروانے کے لیے بھیج دیے تھے۔ اسی کو دیکھ دیکھ کر جہاں دین محمد شاہ کو غصہ آ رہا تھا، وہی بختیار شاہ گھر کے ماحول سے خاصا پریشان رہنے لگے تھے۔ دلاور کا رویہ یہ بھی دن بدن بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ پھر آئینہ نے بھی رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر دی تھی۔ دلارا کی بے جا ضد نے دین محمد شاہ کو مجبور کر دیا کہ وہ جلد از جلد دل سے اس کی شادی کر دے، مگر دلاور اس بات میں بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ سارا خاندان تناؤ کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ دین محمد اپنی بیٹی اور بہن کے بیچ پس رہے تھے، تو بختیار شاہ بیٹے اور بیوی میں، امینہ بیگم اپنے بیٹے کی ضد پر سر درد میں مبتلا ہو کر سر دوپٹے سے باندھے، سر پکڑے دلارا کو کوسنے دینے بیٹھتی رہتی تھی۔ یہ گھر گھر نہیں، کوئی میدان جنگ معلوم ہوتا تھا، جہاں ہر کوئی بس کسی نہ کسی سے لڑنے مرنے کو تلا بیٹھا تھا۔ ہماری 7 پشتوں میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک گز بھر کی زبان رکھنے والی چھٹانگ بھر کی لڑکی اور اس نے سارا گھر سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ یتیم ہے، بے آسرا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے، بھائی کو حشر میں کیا منہ دکھائیں گے۔ کہتے کہتے ہر ضد ماننے کا نتیجہ دیکھ لیں۔ کسی لڑکی میں اتنی ڈٹائی اور منمانی نہیں ہے، ہم نے تو آج تک بھی نہیں دیکھی تھی۔ کل کلا کو اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو بھی برے ہم۔ یاد رکھیں کہ دلارا کے ساتھ اچھا ہو یا برا، ہم ہر حال میں جواب دیں ہیں۔ دنیا اور آخرت میں دلارا نامی یہ ننگی تلوار ہر وقت ہمارے سروں پر منڈلاتی رہے گی۔ امینہ بیگم رو رو کر دہائی دے رہی تھی۔ پڑھنا کوئی عیب نہیں اماں، دلاور بولا تھا۔ لڑکوں کے ساتھ جا کر پڑھنا عیب ہی ہے، امینہ بیگم تیزی سے بولی۔ برقع پہن کر جاؤں گی۔ امید کی ایک کرن جاگی تو دلارا بولی۔ دیکھ لیں۔ دلاور نے دلارا کو سپورٹ کیا۔ خدا کی قسم کسی کو وہاں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، کسی غیر سے بات بھی نہیں کروں گی، مجھے بس جانے دے۔ میں گھروں میں کام کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئی، میں آسمان پہ اڑنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ آپ لوگ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ دلارا نے پڑھائی کے معاملے میں ہمیشہ نرم رویہ اپنایا تھا۔ اسے امید تھی کہ شاید ان کا دل پگھل جائے، اگر ان باتوں کا حاصل صرف صفر تھا۔ ہائی لڑکی، ہماری 7 پشتوں میں کسی لڑکی کو کسی شوق کا روگ نہیں لگا، پر تمہیں کیوں یہ مئی پڑھائی کا روگ لگ گیا؟ آمینہ چاچی نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کیا یار، تم بھی ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اب رمشا بولی تھی۔ واقعی میں ہمارے یہاں لڑکیوں کی پڑھائی کا رواج نہیں تھا، مگر دیکھو پہلے ہم نے 7 جماعتیں پڑھی، پھر ضد کر کے 8 بھی پڑھ لی،
یہ زیادہ ضد کر کے تم نے 12 بھی پڑھ لی، گھر والے بھی کتنی بار ضد مانیں گے، کبھی تم بھی اوروں کی ضد مان جاؤ۔ آئے روز کے جھگڑوں سے رمشا اور نائرہ اللہ تنگ تھی، آخر وہ بھی دلارہ کو سمجھانے بجھانے بیٹھ گئی۔ کیا مطلب؟ دلارہ اس کی بات سن کر جلتی راکھ پہ پھونک مارتے بھڑکی اٹھی۔ مطلب اب بس کر دو پڑھائی اور شادی کر لو۔ نائرہ کا سپاٹ لہجہ تھا۔ میں پڑھوں گی، دیکھتی ہوں کون مجھے میرے حق سے دستبردار کرتا ہے۔ یہ رسم رواج میری پیروں کی زنجیریں نہیں بن سکتی۔ میں ایک آزاد لڑکی ہوں، عاقل، بالغ، دیکھتی ہوں کون میری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ میں بدلوں گی ان دکیانوس سے معاشرے کو جو اتنی فرسودہ اور کھوکھلی روایتوں کے پیچھے میرے خواب، میری آزادی کی رکاوٹ بن رہا ہے۔ علم حاصل کرنے کو میرے اللہ نے فرض قرار دیا ہے، پھر کیوں میں اس فرض سے سخت بدوش ہو جاؤں؟ دیکھو بی بی، یہ بھاشن جا کر اپنے سسرال میں دینا، کیا پتہ ان پر اثر بھی ہو جائے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ ہم تمہاری کسی بات سے قائل نہیں ہونے والے۔ تم سسرال جاؤ، وہاں اپنے شوہر کو مناؤ اور جا کر پڑھائیاں کرتی پھرو ہماری بلا سے۔ چاچی آمینہ کے دو ٹوک انداز پہ دلارہ بھی پیر پٹک کر بولی، مجھے آپ لوگ کسی سخت قدم پہ نہ اکسائیں چچا، کیونکہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی کہ شادی نہیں کروں گی۔ آپ سب لوگ کسی رات سو کر اٹھیں گے تو مجھے یہاں نہیں پاؤ گے، یاد رکھیے گا یہ بات۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک اور زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ ہاتھ وہیں تھا جو پہلے بھی اس کے گال کو دہکا چکا تھا۔ وہ تلملا اٹھی۔ یہ تھپڑ، یہ سختیاں مجھے میرے خوابوں سے نہیں روک سکتے، سن رہے ہیں آپ سب؟ وہ بے خوفی سے اب آنکھوں میں آتے آنسوؤں کو روک کر کہہ رہی تھی، آج مجھے کوئی کچھ بھی کہنے سے نہیں روک سکتا، یا تو میں تھپڑ کھاتے کھاتے مر جاؤں گی یا پھر آپ لوگ میری باتیں سن سن کر غیرت سے مر جائیں گے۔ وہ غصے سے پھنکاری تھی، میں ہوا ہوں، مجھے کوئی تھام نہیں سکتا، یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں۔ وہ کہتی پلٹ گئی تھی۔ آئینہ، رمشا، نائرہ نے سکھ کا سانس لیا کہ اب تماشا اختتام پذیر ہوا، مگر جانے کیا ہوا کہ دلارہ پلٹتے ہوئے رک گئی، پھر مڑ کر دین محمد شاہ کو دیکھا، اسی گمبھیر انداز میں بولی، کسی عربی کی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ عقاب کی عمر 70 سال کے قریب ہوتی ہے۔ اس عمر تک پہنچنے کے لیے اسے سخت مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے۔ جب اس کی عمر 40 کی ہو جاتی ہے تو نیچے کند ہو جاتا ہے، جس سے وہ شکار نہیں کر پاتا۔ مضبوط چوچ بھی عمر کے بڑھنے کی وجہ سے شدید ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پر بہت بھاری ہو جاتے ہیں، سینے سے چپک جاتے ہیں، اڑان بھرنے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مشکلات کے ہوتے ہوئے اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، موت کو تسلیم کر لے یا 150 دنوں کی سخت ترین مشقت کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ پہاڑوں میں جاتا ہے، چوچ کو پتھروں پر مارتا ہے، یہاں تک کہ چوچ ٹوٹ جاتی ہے۔ کچھ دن بعد نئی چوچ نکلتی ہے، جس سے وہ اپنے ناخن جڑ سے کاٹ کر اکھاڑ پھینکتا ہے۔ نئے ناخن آ جائیں تو وہ اپنے ناخن اور چوٹ سے اپنے جسم کا ایک ایک بال نوچ ڈالتا ہے۔ اس عمل میں اسے 5 مہینے کی مشکل مشقت کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ 5 ماہ بعد جب وہ اڑان بھرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے نیا جنم لیا ہو۔ اس طرح سے وہ 30 سال اور زندہ رہ جاتا ہے۔ دلارہ کی علمی باتیں آئینہ، نائرہ اور رمشا کے سر سے تو گزر گئی، مگر تجربہ کار دین محمد شاہ، جنہوں نے اپنی زندگی کے 50 سے زائد بہاریں دیکھی تھیں، وہ دلارہ کی باتیں کو خوب سمجھ گئے تھے۔ عقاب پرندہ ہے اور عورت پرندہ نہیں ہوتی، آمینہ چاچی نے سختی سے جتایا تھا۔ اولت بھرے پرندہ نہ ہو چاچی، مگر وہ عقاب کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کی سمجھ ضرور رکھتی ہے۔ عقاب سے وہ یہ ضرور سیکھتی ہے کہ بعض دفعہ زندگی کو بدلنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ہم اس سے بہتر زندگی گزار سکیں، اگرچہ زندگی کو بدلنے کے لیے سخت جد و جہد ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ کہتی پلٹی، اور اب کی بار جو وہ پلٹی تو سیدھا کمرے میں ہی قید ہو گئی تھی۔ رات 7:15۔ وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ ڈپٹی کمشنر، اس کے منہ سے سرگوشی سے نکلا تھا۔ وہ گمسم سے پچھلے 2 گھنٹوں سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ کچے کمرے، پرانے زمانے کی چارپائیاں رکھی ہوئی، کچا فرش۔ کہ یہ گھر کسی بھی زاویے سے کسی ڈپٹی کمشنر کا لگتا تھا؟ نہیں، بلکہ کسی ڈپٹی کمشنر کا گھر تو وہ لگتا تھا جو تھلے کی دیوار کے پار کھڑا خوبصورت بنگلہ تھا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ آج کے دور میں کون ایسے حالات میں رہنا سے پسند کرتا ہے بلکہ جیتا ہے؟ وہ سوچتی ہوئی چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ ہیلو مس ثانیہ فیاض۔ اس کو گمسم سا بیٹھا دیکھ کر ساویار نے چٹکی بجا کر اسے مخاطب کیا۔
جس پر وہ سوچوں سے باہر نکل آئی اور بے ارادہ زاویار کو دیکھنے لگی۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ ہانیہ کے انداز پر اچھا خاصا الجھا تھا، تبھی پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی سوچتی رہی، پھر ایک دم خود کو سنبھالتے بولی، مجھے بہت زیادہ شوق لگا ہے یہ جان کر کہ ایک ڈپٹی کمشنر کیسے اس سادہ سے گھر میں رہ سکتا ہے۔ زاویار ہنس پڑا۔ سمجھا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ زاویہ وضاحت دیتے بولا، ارے آپ کو اندازہ نہیں، میرے بابا بہت زیادہ سادہ طبیعت کے مالک ہیں۔ انہیں بچپن سے رہے سہے میں اس ٹوٹے پھوٹے گھر سے محبت ہے۔ انہیں بیڈ سے زیادہ ان چرپائیوں پہ سکون کی نیند آتی ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے سونے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ وہ ایک مفکر صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ گھر، کپڑا، فرنیچر، انسان عادت تو بدل سکتا ہے مگر فطرت نہیں۔ میرے پاپا کی فطرت میں کچھ ہے جو وہ چاہ کر بھی کبھی نہیں بدل پائے، جیسے یہ گھر۔ اس گھر کے کونوں سے جانے ان کو کیا محبت ہے کہ وہ کہیں اور جانے پر رضامندی نہیں ہوتے۔ آج تک وہ میری ماں کی بنی دال روٹی کھائے بغیر سوتے نہیں ہیں۔ افسر ہیں اگر پھر بھی 1 گھنٹے کی چھٹی کی درخواست لکھ کر آتے ہیں۔ زاویہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، تو تم لوگوں کا دل نہیں کرتا عیش کرنے کو، گاڑیوں کا، بنگلے کا، نوکر چاکر رکھنے کا؟ اگر یہی پھٹیچر زندگی گزارنی تھی تو اتنی محنت کر کے ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ بے حد افسوس سے کہہ رہی تھی۔ زاویار وضاحت دیتا ساتھ والی چرپائی پہ آ بیٹھا۔ وہ گھر دیکھ رہی ہیں؟ اس کا اشارہ اسی دیوار کے پار خوبصورت گھر کی طرف تھا جسے ہانیہ کچھ دیر پہلے دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ نے اس طرف دیکھ کر کہا تھا، وہ پاپا کا ہی گھر ہے۔ زاویار نے کہا تو ہانیہ نے بے ارادہ زاویار کو دیکھا۔ زاویار کو حیرتی آنکھوں پہ ہنسی آئی۔ پاپا کو امیری اور عیش کرنے کا شوق نہیں تو ہمیں کیوں ہوگا؟ ویسے بھی انہوں نے اپنے عیش و آرام کے لیے تھوڑی نہ محنت نہیں کی تھی۔ وہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے سوچتے رہے، بس بے غرض لوگوں کے کام آئے۔ ان کو عیش ہی کرنا ہوتا تو وہ سب افورڈ نہیں کر سکتے کیا؟ اس کے جواب پہ ہانیہ نے گھورا تھا، تو یہاں کے لوگوں کے لیے کون سا ایک ڈھنگ کا کام کیا ہے تمہارے اس ڈپٹی کمشنر پاپا صاحب نے؟ ہانیہ کے تمسخر اڑاتے انداز پہ زاویار نے ناز سے کہا، عورتوں کے روزگار کے لیے انہوں نے بہت بڑا ورک شاپ کھلوایا ہے جہاں آس پاس گاؤں کے ہر ضرورت مند عورت آ کر کام وغیرہ کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلا رہی ہیں۔ میری پھپھو اس ادارے کو چلاتی ہیں۔ بے روزگار مردوں کو پاپا نے دیگر دکانیں کھلوا دی ہیں۔ کسانوں کو قرضہ دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے حصے کا سرمایہ اگائیں۔ سالوں سے جن کی زمین ہے، گھر وغیرہ گروی رکھے ہیں، وہ سب ہٹوائیں۔ جبری نظام کو اٹھا کر باہر پھینکا۔ پانی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیا، اور کچھ رہ گیا کیا؟ خود ہی کہہ کر زاویار نے سر کھجایا، جبکہ ہانیہ سب کچھ سن کر باہر کی طرف دیکھنے لگی، جہاں اسے ڈپٹی کمشنر بیوی بہت سی محنت کے ساتھ اپنے شوہر کے کپڑے استری کرنے میں مصروف تھی۔ کون کہتا ہے کہ یہ سادہ سی عورت کون تھی؟ ڈی سی کی بیوی تو یقیناً کہیں سے نہ تھی۔ یہ محبت بھی کیا چیز ہے، ہو جائے تو انسان کی سدھ بدھ ہی بھلا دیتی ہے۔ ذہن میں کچھ رہتا ہے تو بس محبوب کی خوشی، محبوب کی مرضی، محبوب کی چاہ، ان کے سوائے کیا چاہیے ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، بس ایک محبوب کے سنگ جیسی تیسی زندگی گزارے، وہی مختصر لگ جاتی ہے۔ اس نے بچپن سے اپنی عورتوں کو اپنے شوہروں کی خدمت کرتے دیکھا تھا، شوہر کے ساتھ سکھ دکھ میں ساتھ دیتے دیکھا تھا۔ ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ جس گھر میں وہ بیاہ کر جا رہی ہیں وہاں سے اس کی میت ہی نکلے گی۔ اس لیے جب اس کی چاچی کی موت ہوئی، اس گھر میں ان کی میت ہوئی تھی۔ چاچی کے سارے رشتہ دار 3-4 دن یہی رہے تھے۔ اس نے اپنی امی کو بہت خدمت کرتے دیکھا تھا، دادی کو دادا کا بے حد خیال کرتے دیکھا تھا۔ ان کے خاندان میں شوہر کا رتبہ بہت بڑا تھا، بھلے غریب ہو، مسکین ہو، جوتے، کپڑے، ٹوپی، پگ کپڑے دھونا، استری کرنا، کھانا پینا، سب عورتیں اپنی ذمہ داری پر کرتی تھیں۔ گھر کی خوشحالی، خوش نصیبی، برکت سے بسا ہوا گھر، بال بچے ہونے کا سارا سہارا بس ایک گھریلو سلجھی ہوئی عورت کو دیا جاتا تھا۔ ان کے گھر کی عورتیں بھی ایسے ہی سلجھی ہوئی تھیں، ادب لحاظ سب آباد و خوشحال تھی۔ دیہاتی لڑکی اپنے گھر کی عورتوں سے بہت متاثر تھی۔ پھر اس کے بعد دلاور سے بچپن ہی سے بات طے تھی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر اپنے بابا دین محمد اور دلاور کا خیال رکھتی تھی۔
جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تو اس نے اپنی گھریلو طبیعت ہونے کی وجہ سے جلدی سارے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، اسی لیے آمینہ بیگم کی بھی وہ چہیتی ہو گئی تھی۔ بچپن کی منگنی کا احساس ہی شاید اس کے دل میں دلاور کے لیے محبت کا نرم گوشہ بناتی چلی گئی تھی۔ وہ چھپ چھپ کر اسے دیکھتی، خود کو بڑا ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ محبت کا ہاتھ تھام کر چلتی ہوئی وہ یہاں تک آئی تھی کہ اب اسے دلاور کچھ ہی دوری پہ کھڑا اس کا منتظر نظر آتا تھا۔ وہ مطمئن تھی کہ اس نے نمازوں میں اسے ہی دعاؤں میں اللہ سے مانگا تھا۔ اس کے دیکھنے پر سٹپٹاتی رہتی تھی، اس کے بلانے پر سنسناتی پھرتی تھی۔ اسی دعاؤں کا حصول تھا کہ ایک دن اس نے اپنے بابا کو امینہ چاچی اور بختیار چچا سے اس کے اور دلاور کی رشتے کی بات کرتے سن لیا۔ بس تبھی سے وہ ہوا میں اڑتی پھرتی تھی کہ سب اس سے رشتے پر رضامند تھے۔ وہ 9 عمر لڑکی جہاں پہلے تھوڑے بہت دلاور کے کام کر دیا کرتی تھی، وہیں اب وہ اس پہ اپنا حق سمجھ کر کام کرنے لگی تھی۔ وہ ہر ممکن دلاور کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، جیسے ایک بیوی اپنے شوہر کا رکھتی ہے۔ ایسے ہی اس کی زندگی دلاور سے شروع ہو کر دلاور پر ختم ہوتی تھی۔ دلاور کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا ہی آئینہ شاہ کا اصلی خواب تھا۔ جب آئینہ کے خواب کا سب لڑکیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے آئینہ کا خوب چھیڑا، خوب مذاق اڑایا۔ دلاور کے لفٹ نہ کروانے پر بھی خوب ریکارڈ لگایا جاتا۔ خاص طور پر دلارا تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتی۔ کبھی کہتی کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے، کبھی کہتی کہ اگر وہ نظر انداز کر رہا ہے تو خاموشی سے ایک طرف ہو جانے میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ کبھی سمجھایا جاتا کہ خاموشی سے ایک طرف ہو جانا عزت نفس کہلاتا ہے پاگل، پر آئینہ شاہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ آئینہ تو سورج مکھی کی طرح تھی اور دلاور اس کا سورج تھا۔ جب دلاور نمودار ہوتا آئینہ کھل اٹھتی، دلاور نظر نہ آتا تو وہ مرجھا سی جاتی۔ جس طرف دلاور جاتا آئینہ کا چہرہ بھی اسی سمت گھومتا رہتا، جیسے سورج مکھی کا سورج کی سمت۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ تھال کچے چاولوں کا بھر کر ادھر بیٹھی صاف کر رہی تھی جب دلاور کہیں سے نمودار ہوا اور چاچا سے کچھ بات کرنے لگا تھا، جو چارپائے پر بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے۔ آئینہ اپنا کام وام چھوڑ کر اسے دیکھنے میں غرق ہو چکی تھی۔ رمشا جو کچھ فاصلے پہ تھی، یہ منظر دیکھ کر اس نے ساتھ کھڑے دلاور کو ٹہوکا دے کر آئینہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ منظر دیکھ کر دلارا کی آنکھوں میں شرارت جگمگائی۔ پاس سے رکھے چاولوں کی بوری سے مٹھی بھر کر وہ غیر محسوس طور پر چلتی، آئینہ کے پاس سے گزرتی، اس مٹھی کو کھول کر اس کے پاس سارے چاول گراتی، وہاں سے کھسک کر اپنی جگہ آ چکی تھی۔ کچھ پل ابھی بھی وہ آئینہ کو مبہوت سے دلاور کی طرف دیکھنے میں مگن تھی۔ رمشا اور دلارا اب بس کچھ ہی دیر میں لگنے والے تماشے کو سوچ سوچ کر زیر لب اپنی ہنسی ہنسی کو دبا رہے تھے۔ رزق کی بے حرمتی امینہ چاچی بالکل برداشت نہ کرتی تھی۔ اگلے پل جب امینہ چاچی کمرے سے نکلی تو حسب توقع وہ آئینہ پہ خوب برسی۔ دلارا اور رمشا منظر سے یوں غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ آئینہ بیچاری خطا کار نہ ہو کر بھی چپ چاپ ان کی ڈانٹ کھاتی، فرش پہ پڑے سارے چاول کے دانے چننے لگی۔ دلاور جو دلارا کو یہ ساری حرکت کرتے دیکھ چکا تھا، آئینہ کو سو روتے دیکھ کر افسوس سے سر ہلا رہا تھا۔ رات 7:20۔ مغرب کے اذان کے فوراً بعد پورا گاؤں تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ بلب کی روشنی ناکافی تھی، سب باہر بیٹھے تھے۔ زاویار کے پاپا بھی شہر کی خاک چھان کر آ چکے تھے۔ ہانیہ دیکھ رہی تھی کہ زاویار کی ماں اپنے شوہر کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ وہ نہانے گیا تھا اور زاویار کی ماں دروازے پر کھڑی اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے پہلے باتھ روم میں ہر چیز رکھ کر آئی تھی۔ اس کا بستر خود بچھایا تھا، کھانا خود بنا رہی تھی۔ ہانیہ جب سے یہاں آئی تھی تو بس یہی محسوس کر رہی تھی کہ زاویار کی ماں زندگی بس اپنے شوہر کے گرد ہی گھوم رہی تھی، نہ بچوں کی فکر نہ ساس کی۔ لڑکیاں ساس پر لگی رہتی تھیں جبکہ ساس بھی ذرہ برا نہیں مانتی تھی۔ ہانیہ سوچ سوچ کر اپنا خون جلا رہی تھی کہ آخر اس عورت کے شوہر کو کوئی کانچ کا گڈا ہے کیا جو چھناکے سے ٹوٹ کر گر جائے گا؟ نہیں تو پھر اتنی خدمت کیوں؟ خدا نخواستہ معذور تو نہیں تھا؟ ہٹا کٹا تنساز جسم کا مالک ہے، شوہر کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، شوہروں کی توقعائی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب عورتیں اسے
ان کے سامنے بچھی جائیں گی؟ یہ گاؤں کے ان پڑھ گوار خدمت گوار بیویاں اس عورت کو دیکھ دیکھ کر سلگ رہی تھی۔ وہ سفید شلوار قمیض پہن کر باتھ روم سے نکلتے تولیے سے بال خشک کر رہے تھے۔ میں چھت پر جا سکتی ہوں؟ ہانیہ کے سوال پر بالوں کو خشک کرتے اس شخص نے کڑی نظروں سے اسے گھور کر تولیہ زاویار کی ماں کی طرف بڑھایا۔ نہیں، اس کا جواب حسب توقع تھا۔ وہ کہہ کر چل پڑا۔ زاویار کی ماں نے تولیہ تار پہ لٹکایا اور شوہر کی دم بینی اس کے پیچھے پیچھے چلتی منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ اور میں چھت پہ کیوں نہیں جا سکتی؟ میں بتاتا ہوں۔ ہانیہ کی بڑبڑ زاویار نے کمرے سے نکلتے سن لی تھی۔ وہ ہانیہ کے ساتھ والی چرپائی پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھتے بولا، چھت پہ عورتوں کا جانا منع ہے کیونکہ وہاں خیروں کی نظر پڑتی ہے۔ وہ تحمل سے بولا تھا، ایسے ہی کسی جواب کی وہ منتظر تھی۔ باپ کو تو کچھ نہ بول پائی تو بیٹے پہ اپنا رعب جماتے بولی، فاں کیا لاجک ہے؟ دوسروں کی نظر سے بچنے کے لیے بندہ اب اپنے گھر کی چھت پہ بھی نہ چڑھے، اور غیروں کی نظروں کی کیا بات کرتے ہو؟ جب باہر جاتے ہیں تو کیا وہاں کسی کی نظر نہیں پڑتی؟ اور تم بھی لڑکیوں کو نہیں تاڑتے پھرتے؟ جی نہیں، میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں۔ زاویار ادائے بے نیازی سے گویا ہوا۔ اب اتنے مولوی بھی نہیں لگتے، شکل پہ ہی لکھا ہے کہ سارا دن لڑکیوں کے کالج کے آگے آوارہ پھرتے رہو گے۔ ہانیہ نے ہوا میں تیر چلا ہی دیا تھا۔ اندر سے زاویار کے پاپا اور ماں نکل آئے تھے اور ہانیہ کی یہ بات سن بھی چکے تھے۔ زاویار دیکھتے ہی صفائی دینے لگا، اللہ توبہ، اب مجھ پہ ایسا گندا الزام بھی نہ لگائیں۔ زاویار نے سر بھی کھجایا تھا۔ الزام کیا، نظر تو پڑ جاتی ہے، تمہارے باپ کی بھی عورتوں لڑکیوں پہ نظر پڑتی ہوگی۔ ہانیہ فیاض بے خوف بول چکی تھی۔ زاویار کے پاپا چپ چاپ اپنی چارپائی پہ بیٹھے، بات کرنا بھی گوارا نہ کیا، مگر ہانیہ کی براہ راست یہ بات سنتے ہی زاویار کی ماں نے خوب جواب دیا، یہ ایسے بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کے سامنے آ بیٹھی اور ہاتھ والا پنکھا چلاتے شوہر کی خدمت کرنے لگی۔ زاویار کی ماں کی بات سن کر ہانیہ نے اسے یوں دیکھا کہ سالم نکل جائے۔ اس عورت کو کوئی سیلف اسٹیم ہے کہ نہیں؟ عزت نفس کا اسے مطلب بھی نہیں پتہ۔ ہانیہ سوچ کر کر رہی تھی، مگر لحاظ نام کی چیز کی کمی اس میں بھی نہیں تھی۔ اس عورت کے منہ پہ کہا، ویری فنی، کہ میں نہیں جانتی کہ اس دنیا میں ایسا ممکن ہے ہی نہیں کہ کسی پہ نظر ہی نہ پڑ جائے۔ میری بات نہیں تو اللہ کی وہ بات یاد کر لو کہ مردوں اپنی نظروں کو نیچی کرو۔ عورتوں کے لیے سنا ہے؟ نہیں سنا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ مرد ہی بدبخت ہیں جو ایسی نظروں سے گھورتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں سے زیر بحث لایا گیا، پر گھروں میں بیٹھی مردوں کی خدمت کرنے والی، گول گول روٹی پکانے والی تم عورتوں کو کیا پتہ کہ تم لوگ تو خود مردوں کو موقع فراہم کرتی ہو کہ وہ تم لوگوں کو اپنے پیروں کی جوتی سمجھے۔ تم جیسی عورتوں نے مردوں کو سر چڑھا رکھا ہے، تم لوگ ہی مردوں کے ہاتھ غلام بنی رہتی ہو، کھلونا بن کر ٹوٹتی ہو، کھانا دیر سے بننے پر مردوں کی گالیاں کھاتی ہو، عورتوں پر تو کوئی شک ہو تو مجرم بن کر تم کٹہرے میں کھڑی ہو جاتی ہو۔ غیرت کے نام پہ قتل تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں، پردے کے نام پہ قیدی تم جیسی عورتیں بنتی ہیں، مردوں کے فیصلوں میں تم جیسی عورت ظلم کی بھیٹ چڑھ جاتی ہیں، بڈھے مردوں کا چھوٹی چھوٹی لڑکیوں سے نکاح کر کے ساری زندگی تم جیسی عورتیں پچھتاتی ہیں، اور یہ سب آج کے منافق مردوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مرد ساری دنیا کی عورتوں کے منہ لگا کر اسے محبتوں کے جھانسے میں رکھ کر شادی تم جیسی عورتوں سے کر لیتے ہیں۔ بہت ہی پس ذہانت کی یہ منافق مرد ہیں۔ ہانیہ کو زاویار کا ماں کا بیچ میں بولنا بالکل پسند نہ آیا، تبھی اس کے منہ میں جو آیا وہ بنا سوچے سمجھے بولے چلی گئی تھی، ہمارے گھر میں کھڑے ہو کر ہمارے مرد کے خلاف بول رہی ہو؟ زاویار کی ماں کو بھی اتاب چڑھا، جس پہ ہانیہ نے گھور کر دیکھا تھا۔ واہ، چوٹی کو بھی پر نکل رہے ہیں۔ ہمارا سائنس سرکار ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارا غرور فخر ناز ہے، ہماری شان ان کے وجود کے دم سے ہے۔ ہم عورتیں کتنی خوش نصیب ہیں جو گھر میں عزت سے رہتی ہیں، ہمارے مرد کماتے ہیں، ہم در خوار نہیں ہوتی، مردوں کی برابری کے چکر میں غیر مردوں کے ساتھ گھومتے پھرتے نہیں ہیں۔ ہماری زندگی میں بس ایک مرد ہوتا ہے اور ہم ان کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار دیتے ہیں، اور کتنے غموں، خواری اور گناہوں سے بچ جاتی ہیں۔ زاویار کی ماں بڑے فخر سے کہہ رہی تھی، ارے تم جیسی گھریلو عورتوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم زمانے کے ساتھ چلنے والی، باہر نکل کر کام کرنے والی گناہ کرتے پھرتے ہیں۔ ہم گناہوں میں نہیں، تم جیسی عورتیں غفلت میں دھسی ہوئی ہیں۔ ہم اپنا کما کر خرچ کرتی ہیں، تم لوگ مرد پر ڈپینڈنٹ ہو کر خود کو خوار کرتی ہو۔ ہانیہ غصے سے زاویار کی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔
جیسے تم لوگ گھر میں شوہروں کو مالک، سائیں، سرتاج، سرکار بنا کر شوہروں کی غلامی کرتے ہو، اس کے جوتے کھاتی ہو، روز بے عزتی کرواتی ہو، اس سے کہیں بہتر ہمیں عزت ملتی ہے۔ اب بحث کی جنگ چھڑ گئی تھی تو ہانیہ فیاض نے ایک طاقتور تدبیر سے حملہ کیا۔ ہاں، تم جیسی عورتوں کو عزتوں کا بھی پتہ ہے۔ ساویار کی ماں تنک کر بولی تھی، جب اکیلی بوڑھی اتنے بڑے گھر میں لوارث مرد پڑی پھرتی رہو گی، تب اخباروں کی سرخیوں میں ملتی ہیں تم لوگوں کو عزت، جوانی میں قتل ہو جاتی ہو تو ٹی وی کی خبروں میں ملتی ہے تم جیسی عورتوں کو عزت۔ آئے روز ٹی وی پہ خبروں میں سارے 2 نمبر کام کرتے پکڑی جاتی ہیں تمہاری طرح کی عورتیں، اور واقعی نیوز والے کتنی عزت دیتے ہیں۔ زاویار کی ماں نے اس کے حملے کے وار کو بخوبی ڈاج کر دیا تھا، جس پہ مقابل بیٹھی ہانیہ کی ساری دھجیاں بکھر کر رہ گئی تھیں۔ وہ ایک ان پڑھ جاہل کے منہ سے ایسی باتیں سن کر ماتم کرنا چاہتی تھی۔ دلارا کے اس دن کے برتاؤ کے بعد سارا گھر ہی خاموش ہو گیا تھا۔ گھر کے در و دیوار پہ عجیب سی وحشت ٹپکتی تھی، چھلکتی محسوس ہوتی تھی۔ جہاں دلارا سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی، وہیں آئینہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں آمینہ کے ساتھ ساتھ ہاتھ بٹاتی نظر آتی۔ رمشا اور نائرہ کی دوستی بھی آئینہ کے مقابلے دلارا سے زیادہ تھی، تو وہ اکثر اس کے پاس جاتے، مگر دلارا نے اب سب گھر والوں سے ہی قطع تعلق کر لیا تھا۔ اپنے منہ سے وہ کمرے سے نکلتی، باورچی خانے سے کھانا نکالتی، واپس کمرے میں چلی جاتی۔ ہفتہ ایسے ہی گزر گیا تھا۔ پہلے جہاں دین محمد اور بختیار محمد دلارا کے لیے پریشان رہے تھے، وہیں وقت گزرتے اب وہ بھی سمجھنے لگے تھے کہ دلارا کو شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ اپنے رویے پہ نادم ہے۔ مگر آمینہ چچی کو دلارا کی یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کی آمد بتاتی تھی۔ کیا یہ تو وہ جتنا سوچتی کم ہے۔ دلاور بھی کوششوں میں تھا کہ وہ ایک بار دلارا سے بات کرے، اسے سمجھائے، مگر دلارا نے ہر بار اسے ٹھکرایا۔ دلاور شدید طیش میں امتحانوں کے بہانے اپنے دوست کے ساتھ ہاسٹل میں رہنے لگا تھا۔ دلاور کے چلے جانے کے بعد آمینہ چچی اکثر پریشان رہتی تھی کہ دلاور اسی فتنہ آور کی وجہ سے اسی کی زد میں آ کر یہاں سے ناراض ہو گیا ہے۔ دلارا اور عزیز کی شادی کی تاریخ بزرگوں نے آپس میں طے کر لی تھی۔ آئینہ دیکھو، گھر کے تمام دروازے روز رات کو تالے ڈال کر بند کر دیا کرو، لوگوں کا کچھ بھروسہ نہیں کہ وہ کبھی رات کو نکل جائیں۔ روز رات کو آمینہ چاچی اس بات کا ریکارڈ درج چلاتی جو دلارا سنتی تھی، کہ جواب میں کچھ نہ کہتی تھی۔ گھر کے تمام چابیوں کا گچھا آئینہ کے پاس ہوتا تھا۔ آمینہ چاچی نے اسی کی ذمہ داری لگائی تھی کہ روز رات کو وہ دروازے کو تالے لگا کر سویا کرے، چابی بھی اپنے پاس ہی رکھا کرے۔ ہر بات پہ جی حضوری کرتی آئینہ اس ذمہ داری کو بھی ہفتوں سے بخوبی نبھا رہی تھی، مگر کسے بتا تھا کہ ایک رات دلارا واقعی رات کو نکل بھاگ کھڑی ہوئی تھی، کسی کو کانوں کان خبر کیے بغیر۔ تو جی یہیں پہ ہمارا ایپیسوڈ 3 جو ہے وہ بھی اینڈ ہوتا ہے، اور میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا، ویسے مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگنے لگا ہے کہ یہ جو دلارا ہے نا، یہی ہانیہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایک سائڈ بائی سائڈ جو ہے وہ کرنٹ سٹوری چل رہی ہے اور اسی کے سائڈ بائی سائڈ پاسٹ کی سٹوری چل رہی ہے، کیونکہ ابھی جو ہے نا، اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ جو انکل ہیں نا، ہٹے کٹے جو ڈپٹی کمشنر ہیں، وہ جو ہیں وہ دلاور ہوں گے، کیونکہ ابھی تک ان کا نام بھی ریویل نہیں ہوا ہے نا۔ اور پھر یہ بھی بولا گیا ہے کہ ہانیہ نے جو پلاسٹک سرجریز کرا لی ہیں، تو اٹ کوڈ بی پاسبل، نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا۔ اور کیا بات تھی، کیا کہنے والی تھی میں، ہاں کیونکہ دیکھیے کہ کیا دکھانا تھا مجھے، میں کیا بولنے والی تھی، میں ایک دم سے بھول گئی۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ ہانیہ جو ہے یہی ہے، اور ہانیہ کے پاپا کا نام بھی نہیں بتایا شاید سے، ہے نا؟ اگر میں نہیں بھولی ہوں تو ان کے پاپا کا نام بھی نہیں بتایا، تو ہو سکتا ہے اس نے اپنا نام شروع کا چینج کر کے ہانیہ کر لیا اور پھر اپنا فادر نیم بھی یوز کرتی ہو، اور پھر دلاور جو ہے وہ اسے پہچان گیا ہو سکتا ہے، کیونکہ دلاور اور ہانیہ کی تھوڑی سی بحث بھی ہوئی تھی نا اس بارے میں، اور ہانیہ جو ہے وہ دلاور کو، میں دلاور ریفر کر رہی ہوں، ان انکل کو دیکھ کے جو ڈپٹی کمشنر تھے ان سے وہ ڈر بھی گئی تھی ایک سیکنڈ کے لیے، نہیں تو مجھے تو کچھ ایسا لگ رہا ہے، باقی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اور ویسے مجھے لگا تھا کہ مطلب ہانیہ جو ہے وہ دیکھو ایک طرح سے وہ صحیح، مطلب ہر صحیح چیز کے لیے بول رہی ہے کہ وہ اسے پڑھنا ہے، کچھ وہ غلط نہیں کہہ رہی، بٹ
اس کا جو طریقہ ہے وہ بہت زیادہ غلط ہے، اس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور مطلب آئی نو وہ کافی زیادہ اسٹرگلنگ دکھایا ہے اس کی ٹائم کو، بٹ اسٹل جس طرح کا وہ رویہ رکھے ہوئے ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے نا۔ مطلب اگر ہو سکتا ہے، ویسے اس کے یہاں پہ پیار سے اپیل کرنا بھی نہیں چلتا، تو آئی جسٹ ڈونٹ نو وٹ ٹو کامنٹ اپون اٹ۔ بس خیر جو ہے وہ یہی ہے۔ تو چلیے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، اور اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سے سبسکرائب کر دیے گا۔ تو اللہ حافظ۔